آپ کے خیال میں جی اس قوم میں کوئی صحیح لیڈرز ہی ہیں جی کوئی، یعنی اس قوم میں ابھی جو ہیں؟ دیکھیں اللہ کرے کوئی لیڈر اچھا پیدا ہو جائے. میں نے صحیح ہو یا نہ ہو پاپولر ہو، لیکن پاپولر لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کو اپنی پاپولیرٹی کی بڑی عزیز ہوتی ہے جی، آپ کو مقبولیت بہت عزیز ہوتی ہے. اور جو پاپولیرٹی وہ بھی اللہ کی عطا ہے بنیادی طور پر، اچانک آ نہیں جاتی، ویسے نہیں ہوتی. لوگوں کو اللہ بیوقوف بنا دیتا ہے ختم ڈیٹ سب. لوگ ایک آدمی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اب اس کو دیکھیے پاکستان میں ابھی تک 4 بنیادی طور پر بڑے پاپولر لیڈر رہے ہیں. پہلا پاپولر لیڈر جو تھے قائد اعظم تھے. آپ خود سوچیں نا، قائد اعظم کے حق میں صرف 2 بڑے عالم دین تھے جن کی، ایک مولانا شبیر احمد عثمانی اور ایک پیر جماعت علی شاہ صاحب بریلوی سارے تھے تقریباً، مشائخ کتنے بھی تھے. تو ان کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہوں گی نا اس وقت کے. یہ دیکھیں بیٹی کو پارسی کے ساتھ شادی کر دی ہے، خود پارسی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، اپنے 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کرتا، کیسے کر. لیکن انہوں نے ساتھ دیا. کو سمجھتے تھے کہ ایک پاپولر لیڈر جو ہے اس کو ساتھ آپ بہت سارے کام لے سکتے ہیں اس سے. اور ظاہر بات ہے وہ سارا جو قائد اعظم بولتے تھے اسلام کے بارے میں، وہی سارے ان 2-3 لوگوں کی وجہ سے بولتے تھے، مولانا ظفر احمد انصاری یہ وہ. لیکن اگر اس وقت علماء دین ساتھ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا نقشہ بہت مختلف ہوتا. آج ہم یہ سیکولر لبرل کی بحث میں نہ پڑے ہوتے، انہی کی چلنی سی، کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ اسلام کو ایک بہت بہتر پرنسپل سمجھتے تھے. دوسری دفعہ ادھر تو مجیب تھا، لیکن یہاں بھٹو کا معاملہ تھا. بھٹو کے بارے میں بھی ہم نے بہت وہی رویہ رکھا، یہ شراب پیتا ہے، یہ وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. حالانکہ جتنے کام بھٹو جو تھا وہ کر گیا ہے اسلامی حوالے سے، شاید کوئی کر جاتا. آپ کا دستور بنا ہے، آج جتنے بھی ہم نے اس کے اندر اسلامی دفعات ہیں، ربا کی دفعات ہیں، سب وہ کروا کے چلا گیا. قادیانیوں کو تو اقلیت کو قرار دینے تصور کو نہیں کر سکتا. خوفناک بات تھی. دنیا پوری سب کچھ پیچھے آ گئی تھی کہ کر گیا، غصے میں پاپولر تھا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، بیچارے جو مرضی کرو، قادیانیوں کا چراغ نہیں جلتا. جمعے کی چھٹی ہے، شراب بند ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ. لیکن اگر یہ ساتھ ہوتے اس کے، شاید سے کئی گنا زیادہ باتیں کرتا. تیسری دفعہ عمران خان کا مسئلہ ہوا ہے. عمران خان کا بھی وہی ہے، اس کی ٹیریان ہے، اس کا فلانا ہے، اس کا یہ ہے، اور سیکولر اس کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. اب دین کا معاملہ یہ ہے نہیں ہے کہ میں دین تخت پہ آؤں گا تو دین نافذ ہونا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 6 لوگوں کو خط لکھے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ تصور تھا کہ ایک اہل نصرہ جو ہوتے ہیں وہ اقتدار والے ہوتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ اگر مسلمان ہو گئے تو سب مسلمان ہو جائیں گے. جیسے سعد بن عبادہ نے کہا تھا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرا پورا اوس و خزرج کے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے. اور وہی ہوا، اور ایسے ہی چلتا ہوتا ہے. وہ جو پورا رومن جو بادشاہ تھا کانسٹنٹین جو تھا، وہ مسلمان میں پوری عیسائیت یورپ پورا عیسائیت میں ڈل گیا. تو اصل مطلب یہ کہ ہم حکمت و دانائی کے ساتھ کام نہیں کرتے، جس وجہ سے ہمارا سارا معاملہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے. جی اب یہاں کی گورنمنٹ میں جی JUI کا جو ہے جی سیاسی اور دینی رول جی کیا ہے؟ لیکن JUI جو ہے نا، میں اس کو ایک بڑا تلخ سی بات ہے، لیکن میں ان کو ایک اسلامک پارٹی نہیں بلکہ ایک علماء کی ٹریڈ یونین سمجھتا ہوں. تو جس طرح علماء ہوتے ہیں ان کی ٹریڈ یونین ہوتی ہے، علماء کے حساب سے تو ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ان کی جو الیکشن پالیٹکس ہے بالکل ڈیموکریٹک ہے. مثلا فار ایگزامپل ایک جگہ پہ ایک دیندار آدمی جو ہے، بہت نیک آدمی ہے، لیکن اس کا قبیلہ وہاں کا نہیں، کیونکہ JUI پنجاب میں تو کچھ نہیں ہے. JUI تو صرف KPK میں ہے اور بلوچستان میں ہے، اور دونوں ٹرائبل سوسائٹیز ہیں. مولانا شیرانی صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، اب تو خیر JUI میں نہیں ہیں. اپنا پورا قبیلے کے ساتھ جاتے تھے، جا کے فائرنگ وائرنگ کرتے تھے، بندے ادھر سے مارتے تھے، جان مار کے، ورنہ تو قبیلے میں رہنے کو نہیں دیتا اس کو. اور مولانا تعالیٰ صاحب ہوتے تھے، بڑے اچھے نفیس آدمی تھے، بہت نیک آدمی تھے ان کے ساتھ. تو وہ چونکہ لانگو تھے تو ان کو انہوں نے کھڑا کیا ہوتا، ان کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. مولانا غفور حیدری صاحب وہاں موجود تھے، ان کو سینیٹر وینٹر کا ٹکٹ دیا ہوا. تو پوری جو ڈیموکریسی میں ہوتا ہے نا، وہ سارے کام وہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اسی لیے آگے نہیں بڑھ پاتے، کیونکہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ ہی نے کہنا ہوتا ہے جی اس کو اسکیم بھی دے دو، اس کو نوکری بھی دے دو، اس کے ساتھ اپنا بے شک کچھ بھی اپنا بندہ ہے اس کو لائسنس بھی لے دو، سارے وہ کام جو کرنے پڑتے ہیں. تو ڈیموکریسی مزاج ہے نہیں اسلام کا بناتا. اگر ٹارگیٹ اور گول ایک ہی ہو تو دو جی اس میں اگر ایک سے زیادہ جماعتیں ہوں جن کا ٹارگیٹ اور گول ایک ہی، تو ان میں یعنی یہ اس کے لیے ہے کہ یعنی وہ سب ایک ہی جماعت میں ضم ہوں
اور یا ان کا امیر بھی ایک ہو یا یہ الگ الگ بھی ان کا یہ کام. دیکھیں اسلام کے اندر یہ پارٹی بازی نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کے رسی کو مضبوط سے پکڑو اور میں تفرقہ. لوگ کہتے ہیں کہاں ہے یہ چین میں جو پولٹ بیورو ہے کیا ہے؟ اختلاف رائے ہے لیکن پارٹی کے اندر ہے. شدت کا اختلاف رائے ہوتا ہے, لڑائیوں کی لیول آتا ہے, لیکن کنسنسس پہنچ جائے پھر امت کے سامنے, ان کی جو امت ہے اس کے سامنے ایک ہو کے نظر آتا ہے. یہ جو پورا کمیونسٹ سسٹم یہی ہے, ون پارٹی سسٹم یہی ہے, اسلام ون پارٹی ہے. کیونکہ بنیادی طور پر یہ تو ہے نہیں نا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, تصویریں لگانی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اقتدار کی خواہش کرے گا ہم اس کو اقتدار نہیں دیں گے. تو دعا کریں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس میں ہم ایک سسٹم ڈرافٹ کر سکیں. وہ سسٹم ایک بار ڈرافٹ ہو گیا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. 97 ملک ہیں دنیا کے جہاں کانسٹیٹیوشنسی پالیٹکس ختم ہو چکی ہوئی ہے, پارٹی کو ووٹ ملتا ہے, اسی حساب سے چلتے ہیں. صوبے ختم, فرانس نے سب سے پہلے صوبے ختم کیے. انہوں نے کہا اگر صوبوں میں رہ گئے ہم ساری زندگی فیفڈم میں لڑتے رہیں گے ہم تو تباہ ہو جائیں. کفر کے فتوے کا رواج چل رہا ہے پاکستان میں, جس کا کفر کے فتوے کا, پرانا بہت. تو جس کا دل کرتا ہے کیا مسلمان پہ کفر کا فتویٰ لگانا اتنا آسان ہے؟ اور دوسری بات کہ پاکستان میں ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ اسلام کے نام پہ سیاست کرتی ہے, اور ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 سال سیاست کی ہے اسلام پر. تو کیا اسلام کے نام پہ سیاست کرنا جائز ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ ان کی سیاست کرتے تھے, تسوس الانبیاء. اور میرے بات چونکہ نبوت نہیں ہے تو میرے خلفاء جو ہیں وہ کریں گے. سیاست تو سیاست کے لیے ہے, لیکن سیاست جس طرح کے گند ہو چکا ہوا ہے نا وہ نہیں. مولانا مودودی سے سوال کیا جب گول میز کانفرنس تھی ایوب خان نے, مولانا آپ نیک آدمی ہیں, اتنا آپ کا علم ہے, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, آپ جیسے آدمی اس غلیظ سیاست میں کیوں آ گئے؟ تو انہوں نے کہا تھا تو پھر سیاست کو گندا ہی رہنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. سیاست بیٹا, سیاست ایک میدان ہے, اور وہ میدان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے. حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے, حضرت یوسف کیا کرتے تھے, حضرت موسیٰ جس وقت فرعون کے دربار میں گئے تھے, سیاست تھی نا, اور کیا تھا. لیکن ہم نے جو ہم نے دیکھی سیاست گندی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, سب کچھ چوپی. دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ اس سارے کیا کہا تھا آپ نے, جی کفر کے فتوے کے بارے میں تکفیر تو خاص طور پر منع. دیکھیں دو چیزیں تو بالکل ہی غلط ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو منافق کسی کو نہ کہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی کو منافق نہیں کہا, پوری زندگی. حذیفہ بن یمان تھے, ان کو آپ نے 12 صحابہ کے نام بتائے تھے کہ یہ منافقین ہیں, اور حضرت عمر ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں لے لیا تھا. اور جب آپ زخمی ہو گئے تھے موت کے وقت بھی, تب بھی انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرا نام تو نہیں لے لیا تھا. پھر ایک دفعہ بلایا ان کو, حذیفہ بن یمان کو, اور کہا کہ مجھے بتاؤ میرے گورنروں میں سے کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے کہ جو منافق ہو؟ تو کہا یہ رسول اللہ کی امانت تھی, میں نہیں بتا سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ ان سے کلام کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے اللہ کلام کرے گا, ان میں سے عمر ایک بھی ہے. تو انہوں نے اس کو خود ہی فارغ کر دیا تھا, اس کا بھی نام تاریخ کو میں کسی کو نہیں پتا. ہم ہر بندے کو کھڑے ہو کر منافق کہتے ہیں. کون کسی کو مار دے کافر کہہ کر ہاں, سارا شہر تو مسلمان. دوسرا یہ کہ کفر کے بارے میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو کفر کافر کے ساتھ کہتا ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس پہ وہ چیز لاگو ہو جاتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.